امتیاز آپا، اب ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ مہینہ اللہ سے ملاقات کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت سے قریب ہونے کا، اس کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کو بیشتر لوگ ٹی وی دیکھنے میں اور ٹی وی ڈرامے دیکھنے میں بہت ساری ایسی چیزوں میں صرف کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو وقت گزار رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس حوالے سے انٹرنیٹ، خاص طور پر موبائل فون جو آج کل ایک وبا کی طور پر جو ہاتھ میں آ گیا ہے، ایک بڑی مصیبت لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے منسلک رہتے ہیں. اس تعلق سے آپ فرمائیے گا، اور خاص طور پر لوگوں سے ملنے ملانے کا بھی اس میں ایک رویہ ہمیں دیکھنے میں آیا ہے، کیا فرمائیں گی، اصلاح کیجیے گا. شکریہ زینب. دیکھیے، جہاں تک انٹرنیٹ کی بات ہے اور سوشل میڈیا اور اس سے ان ٹچ رہنے کی بات ہے، تو آج ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں آنکھ کھلتی ہے تو پہلے موبائل اٹھایا جاتا ہے کہ کتنے میسیجز آ چکے ہیں، فیس بک پہ کتنی آئی ڈیز آ چکی ہیں، کیا کیا وہ سلسلے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو ہمارے تعلیمی نظام اس سے منسلک ہو چکا ہے، ہماری جابز اس سے منسلک ہو چکی ہیں. آج بہت سارے بچے آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے ان کے روزگار وابستہ ہے. صحیح ہے. تو ایک تو کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے لیے ضرورت بن چکی ہے اور مجبوری ہے ان کی، تو اس کے بھی آپ اوقات مقرر کریں کہ اتنے وقت میں آپ نے اپنی جابز یا جو بھی تعلیمی سلسلہ ہے اس کو سر انجام دینا ہے. جب تک آپ موبائل سے، آپ دنیا سے کنیکٹڈ ہیں، آپ اس خالق سے کنیکٹڈ نہیں ہو سکتے. تو آپ کو ایک دفعہ مخلوق سے کنارہ کش ہو کر جو آپ عبادت کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ اس وقت اس موبائل کو اپنے سے دور کر دیں. پھر ان لوگوں کے لیے جو خصوصی طور پر روزہ رکھنے کے بعد بھی سوشل میڈیا پر اور دیگر سرگرمیوں پر غیر ضروری طور پر مصروف رہتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے، اور اس کو اہمیت یوں دی جاتی ہے کہ لائٹ ہے یعنی انٹرنیٹ چل رہا ہے تو چلے سکون ہے، اب اس وقت ڈرامے دیکھنے کا اور فلمیں دیکھنے کا. دیکھیے، علماء کرام نے رمضان میں روزہ داروں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، اور ایک پہلی کیٹیگری وہ ہوتی ہے عوام الناس کی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے ہاتھ بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں آتا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ رکھنے کے باوجود، بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود اپنی دلچسپیاں، اپنے سارے میٹرز دنیا کے رکھ کے ہم کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے کہ جن کے ہاتھ بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں آیا. دوسرے خاص لوگ وہ ہیں جو اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں، غیر ضروری چیزوں سے بچیں، اللہ کی طرف لو لگائیں. تو ہم جب روزہ رکھ ہی رہے ہیں، رمضان ہمیں مل ہی گیا ہے، تو اسے اپنے لیے نعمت سمجھیں اور اب ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں جس حد تک ممکن ہو. دیکھیں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو اچھی باتوں کی طرف جانے سے، رجوع کرنے سے، نیکیوں سے برائیاں مٹتی چلی جاتی ہیں، ہمارے گناہ صغیرہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، انسان پاک صاف ہوتا چلا جاتا ہے رمضان سے جب گزرتا ہے. تو کیونکہ ایک طرف وہ روزہ رکھ رہا ہے، ایک طرف وہ سٹرگل کر رہا ہے. تو اب عوام الناس سے نکلیے، ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے کہ جو ہر وقت اپنا احتساب کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسری قسم تو خاص لوگوں کی وہ ہے جو غیر اللہ سے بالکل دور ہو کر ہر وقت اللہ کی طرف یکسو ہیں اور اپنے نفس کا اتنا محاسبہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہر آن ان پر برس رہی ہوتی ہے. تو کاش ہم دوسری کیٹیگری سے بھی نکل کر ہم تیسری کیٹیگری میں جا سکے. تو سوشل میڈیا، انٹرنیٹ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ضروری ہے وہ ضرور استعمال کریں، مگر رمضان میں خدا را ان سے پیچھا چھڑا لے. اسی طرح اسی سے ملتا جلتا بازار میں جانا ہے، عید کی شاپنگز کے نام سے ایک بہت زیادہ ٹائم کا ویسٹیج ہوتا ہے. ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک شخص جاتا ہے، وہ اندھیرا ہوتا ہے، غار میں پہنچتا ہے رات میں اور وہاں اس کو کچھ پتھر ملتے ہیں، وہ پتھر اٹھا لیتا ہے، واپسی کا سفر شروع کرتا ہے، راستے میں پتھر پھینکتا جاتا ہے درختوں پہ مارتے ہوئے، بیر توڑنے کے لیے، سیب توڑنے کے لیے. جب شہر پہنچتا ہے روشنی ہو جاتی ہے، چند کنکر اس کے پاس رہ جاتے ہیں، وہ لے کے جاتا ہے جوہری کے پاس، تو پتہ چلتا ہے وہ اتنے قیمتی ہیرے تھے جو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیسے ضائع کر دیے ان قیمتی ہیروں کو درختوں پہ مارتے ہوئے، پھل توڑتے ہوئے. تو بعین ان ہیروں کی مانند رمضان کا لمحہ لمحہ ہمیں عطا ہوا ہے. صحیح. تو ان ہیروں کی قدر کیجئے، ان لمحوں کی قدر کیجئے، یہ نہ ہو کہ ہم بعد میں پچھتا رہے ہیں. اور میری بہنیں بھی اس بات سے اتفاق کریں گی کہ ہم اکثر اوقات اپنی جو دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ماہ رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت عطا فرما، ہمیں روزہ رسول پر حاضری کا شرف عطا فرما، ہم رمضان وہاں گزار
رہے ہیں اور سنتے ہیں جو بہنیں وہاں جاتی ہیں، جو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مجھے بھی لے کر جائے پروردگار عالم، تو کہتی ہیں کہ وہاں کا جو روزہ ہے، وہاں کی جو افطاری ہے، وہاں کی سحری ہے، اس کی بات ہی الگ ہے.